بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اونٹ کی نصیحت۔ کبھی کبھی انسان اپنی عقل پر اتنا ناز کرنے لگتا ہے کہ اسے دنیا کا ہر شخص کمتر دکھائی دینے لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل حکمت وہی ہے جو اللہ اپنے بندے کے دل میں ڈال دے، اور کبھی وہ حکمت کسی انسان کے ذریعے ملتی ہے اور کبھی ایک خاموش جانور کے ذریعے۔ اس دنیا میں تکبر پہاڑوں کو گرا دیتا ہے، قوموں کو تباہ کرتا ہے اور انسان کے دل سے نور بصیرت چھین لیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی حقیقت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو ایک مغرور تاجر کے دل کو بدل گیا اور ایک بے زبان اونٹ کے اشارے نے اسے موت کے منہ سے نکال لیا۔ ایک گرم اور مصروف شہر کے بیچوں بیچ، جہاں گلیوں میں روزانہ شور اور دھول اڑتی رہتی تھی، مالک نام کا ایک تاجر رہتا تھا۔ مالک کو شہر میں عقل مند سمجھنے والا صرف وہ خود تھا۔ لوگ اس کی آواز، اس کے غرور اور اس کے بڑک مارنے سے اسے پہلے ہی پہچان لیتے تھے۔ مالک کی زبان پر ایک ہی بات رہتی تھی، میں سب جانتا ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں، دنیا کی سمجھ میرے سوا کسی کے پاس نہیں۔ مگر حقیقت اس کے الٹ تھی۔ اللہ کی قدرت کا نظام عجیب ہے۔ بعض اوقات سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والا وہ ہوتا ہے جسے لوگ جانور سمجھتے ہیں۔ مالک کے پاس ایک پرانا مگر انتہائی تجربہ کار اونٹ تھا جس کا نام نازو تھا۔ نازو برسوں سے اس کا ساتھی تھا۔ جنگل، صحرا، راتیں، برف، بارش، کوئی موسم ایسا نہیں تھا جو نازو نہ جھیل چکا ہو۔ وہ خاموش تھا مگر صحرا کی زبان سمجھتا تھا۔ مالک کو کبھی احساس نہ ہوا کہ اس کا اونٹ اس سے کہیں زیادہ دانا ہے۔ گاؤں والے مالک کی بڑکیں سن کر اکثر ہنس دیتے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کی عقل زیادہ تر اس کے وہم کا حصہ تھی، مگر وہ شخص غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ مالک نے اعلان کیا کہ وہ لمبا صحرائی سفر کرے گا۔ گاؤں کے درمیان کھڑے ہو کر اس نے اونٹ کو خوب سجایا جیسے وہ کوئی شاہی جانور ہو، پھر گاؤں والوں کے سامنے اپنی دانش بیان کرنے لگا۔ میں نے برسوں صحرا دیکھا ہے، موسم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، سب کچھ میرے دماغ میں ہے۔ لوگ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ انہی میں سے ایک نیک اور بزرگ شخص بھی موجود تھے۔ انہوں نے مسکرا کر پوچھا، بیٹا تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ سب جانتے ہو، مگر تمہارا اونٹ سفر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مالک ہنس پڑا، ایک جانور مجھے کیا بتائے گا؟ میں سب جانتا ہوں، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ جب مالک اپنی بڑکوں میں مصروف تھا، نازو نے زمین کو ریتنا شروع کیا۔ بار بار ہوا سونگھنے لگا، کبھی گردن اٹھا کر فضا کی طرف دیکھتا، کبھی بے چینی سے پاؤں مارتا۔ بزرگ نے فوراً سمجھ لیا کہ کوئی خطرہ آنے والا ہے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا یہ صحرا کے باشندے ہیں، یہ ہوا کا موڈ تم سے پہلے جانتے ہیں۔ نازو کچھ بتا رہا ہے، اسے سن لو۔ لیکن غرور میں اندھے تاجر نے بات سننے کی بجائے اونٹ کو ڈانٹا اور چھڑی مار دی۔
بدفعلی کرتا ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ گاؤں والے خاموش تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غرور کے آگے دلیل نہیں چلتی۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، سورج روشن، ریت نرم اور فضا پرسکون، مگر نازو بار بار رک جاتا، کبھی ہوا سونگھتا، کبھی مٹی کو ریتتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر ہانکتا۔ مالک پھر ڈانٹتا، چل بدبخت، کچھ نہیں ہوا، مگر حقیقت یہ تھی کہ صحرا جاگ چکا تھا۔ چند ہی لمحوں میں افق پر سیاہ طوفان ابھرا، ہوا نے زور پکڑا اور اگلے چند منٹوں میں آسمان کو چاٹ لیا۔ ریت کا طوفان ایسے اٹھا جیسے صحرا نے ایک چیخ ماری ہو۔ مالک کی آنکھیں، منہ، کان، ہر جگہ ریت بھر گئی۔ اس کی آواز طوفان کے شور میں دب گئی۔ وہ گر پڑا، زخمی ہوا، بار بار اٹھا، مگر سمت کھو بیٹھا۔ سامان اڑ گیا، پانی گم ہو گیا اور وہ خود موت کے کنارے جا پہنچا، مگر نازو وہ ساری رات اس کے قریب کھڑا رہا۔ اس نے مالک کو ریت میں ڈھکنے نہیں دیا، اپنی گردن سے اسے بچاتا رہا، اپنی ٹانگوں سے ریت روکتا رہا۔ اگلی صبح مسافر آئے تو مالک کو نیم مردہ حالت میں پایا اور نازو کو تھکا ہوا مگر زندہ کھڑا دیکھا۔ انہوں نے مالک کو پانی پلایا، اسے سہارا دے کر گاؤں واپس لے آئے۔ مالک جیسے ہی ہوش میں آیا، سیدھا بزرگ کے قدموں میں جا گرا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز کانپ رہی تھی، میں اندھا تھا، میرا غرور مجھے مار دیتا۔ اگر نازو نہ ہوتا تو آج میں زندہ نہ ہوتا۔ گاؤں والے حیران نہ ہوئے، وہ جانتے تھے کہ تکبر ہمیشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اس دن کے بعد مالک کی زندگی بدل گئی۔ وہ جو کبھی اونچی آواز میں بات کرتا تھا، اب دھیمے لہجے میں بولنے لگا۔ جو کبھی دلیلوں سے دوسروں کو جھوٹا سمجھتا تھا، چھوٹا سمجھتا تھا، اب سب کا ادب کرتا تھا۔ جو کبھی جانوروں کو حقیر سمجھتا تھا، اب ہر جاندار کی قدر کرتا تھا اور ہر سفر سے پہلے نازو کی سانس، قدم، آواز اور حرکات غور سے دیکھتا۔ اگر نازو رک جاتا، مالک بھی رک جاتا۔ وہ کہتا، میں نہیں جانتا، میرا اونٹ جانتا ہے۔ دنیا میں انسان چاہے جتنا بھی سمجھدار بن جائے، اللہ کی تخلیق اس سے کہیں زیادہ دانا ہے۔ غرور انسان کو اندھا کرتا ہے، جبکہ عاجزی اسے روشنی دکھاتی ہے۔ اللہ کبھی کبھی انسان کو کسی آزمائش کے ذریعے، کبھی کسی بزرگ کی نصیحت سے اور کبھی ایک خاموش جانور کے اشارے سے ہدایت دے دیتا ہے۔ اصل عقل وہ ہے جو دل میں اتر جائے، اور اصل انسان وہ ہے جو اپنی غلطی مان لے۔ اللہ کے بنائے ہوئے ہر جاندار کی بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور غرور ہمیشہ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ عاجزی ہی اصل دولت ہے جو انسان کو بچا لیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔